اللہ رب العالمین جل شانہ نے اپنے بندوں کو دو طرح کے آرڈر قرآن کے اندر عطا فرمائے ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر دو طرح کے آرڈر ہمیں ملتے ہیں۔ جمیع کلمہ پڑھنے والوں کے لیے دو طرح کے آرڈر ہیں رب العالمین اور رب کے محبوب کی جانب سے۔ ایک وہ آرڈر ہے کہ جن کے اندر رب العالمین اور رب کے محبوب نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے کا رب اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے رب اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اب جن کاموں کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن کاموں سے رب اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان سے باز ہونا، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ مسلمانی کا حق ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ایک بندہ مومن کرے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے، بندہ مومن نہیں کرتا ہے، رب العالمین اور رب کے محبوب نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ مومن کرتا پھرے، اسے گناہ کہتے ہیں، اسے نافرمانی کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، بندہ نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے، اگر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر پوری کی پوری قوم گناہ اور معصیت کے اندر اور نافرمانی کے اندر لگ جاتی ہے، تو پھر یاد رکھنا اللہ رب العالمین کی طرف سے دو ہی انداز ہیں، یا تو اللہ رب العالمین فی الفور اس قوم کو عذاب دے دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین اس قوم کو، اس بندے کو مہلت عطا کرتا رہتا ہے۔ تو جب بندہ نافرمانی کے اندر لگ جاتا ہے یا قوم نافرمانی کے اندر لگ جاتی ہے، گناہ کے اندر لگ جاتی ہے، تو یا اللہ رب العالمین فوراً عذاب نازل کر دیتا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین مہلت دے دیتا ہے۔ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کے اندر بے شمار قوموں کے تذکرے ہیں کہ جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کی ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین نے پہلے انہیں مہلت دی، پہلے انہیں متنبہ کیا، خبردار کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں وارننگ دی، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ باز نہ آئے تو پھر رب العالمین نے اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا، اپنا عذاب بھیج کر اللہ رب العالمین نے انہیں نیست و نابود فرما دیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید برہان رشید کے اندر جناب نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر موجود ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 950 سال، ایک دن یا ایک سال کی بات نہیں، ایک صدی کی بات نہیں، 950 سال، یعنی 9 صدیوں سے بھی زیادہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 1500 سال آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی ہے، واضح و نصیحت فرمائی ہے، انہیں توحید کا درس دیا ہے، انہیں حق اور سچ کا درس دیا ہے، حق اور سچ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے، لیکن 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود بھی سوائے چند لوگوں کے ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ نہیں پڑھا، آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کیا، آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا، اور الٹا ریئیکشن کیا تھا؟ اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام کا انداز اور مشن یہ تھا کہ آپ صبح اٹھتے تھے، ایک بلند مقام کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، وہاں کھڑے ہو کر پوری قوم کو بلاتے تھے، اور بلا کر آپ اعلان کرتے تھے، لوگوں کو حق اور سچ کا پیغام دیتے تھے، توحید اور رسالت کا پیغام آپ پہنچایا کرتے تھے، لیکن قوم کی طرف سے ریئیکشن یہ آتا تھا کہ قوم پتھروں کی بارش آپ کے اوپر کر دیتی تھی، پتھروں سے آپ کو لو لوہان کر دیتی تھی، پورا دن آپ تبلیغ کرتے، قوم پتھروں کی بارش کرتی، اور حتیٰ کہ شام کا وقت ہوتا اللہ کے نبی زخموں سے چور چور ہو کر بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر پڑتے، پھر آپ کو اٹھا کے لایا جاتا تو جناب جبرائیل امین آتے اور اپنا نوری پر، کافوری پر آ کر ان کے وجود کے ساتھ ملتے تھے، اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ اسی طرح صحت یاب فرما دیتا تھا۔ تو یوں اس انداز کے اندر 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، مگر قوم نہ مانی، قوم نہ مانی، اللہ رب العالمین مہلت دیتا گیا، ڈیل دیتا گیا، شاید یہ آج نہیں تو کل باز آ جائے، شاید پرسوں باز آ جائے، شاید مہینے بعد یہ باز آ جائے، شاید سال کے بعد باز آ جائیں، 950 سال گزر گئے، قوم نہ سدھری، قوم باز نہ آئی، نافرمانی سے باز نہ آئی، اللہ کے نبی کو اذیت پہنچانے سے باز نہ آئی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے باز نہ آئی۔ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ 950 سال ہو گئے پیغام پہنچاتے ہوئے، لیکن یہ قوم نہیں مانتی ہے، اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خدا کے اندر عرض کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مولا اپنی طرف سے کوتاہی کوئی نہیں کی ہے، مولا اپنی طرف سے کمی کوئی نہیں چھوڑی ہے، لیکن باوجود اس کے بھی یہ قوم نہیں مانتی ہے، یہ قوم راہ راست کے اوپر نہیں آتی ہے، یہ قوم راہ ہدایت پہ نہیں آتی ہے، تیرے پیغام کو قبول
نہیں کرتی گئے۔ مولا بس اب ایک ہی دعا ہے، ان سارے کے سارے کفار کو صفحہ ہستی سے مٹا کر اس زمین کو ان کافروں سے پاک اور صاف فرما دے۔ یا اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑنا، سب کو نیست و نابود فرما دے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیا نوح علیہ السلام کشتی تیار کیجئے۔ اب جناب نوح علیہ السلام حکم خدا کے مطابق کشتی تیار کر رہے ہیں۔ اب وہ قوم پھر مذاق اڑا رہی ہے، قوم کہتی ہے نوح کشتی بنا رہے ہیں، یہاں تو سمندر کوئی نہیں، دریا کوئی نہیں، چشمہ کوئی نہیں، تالاب کوئی نہیں، یہ کشتی پتھروں پہ چلے گی، یہ پتھری جنگلوں میں چلے گی، یہ گھاس کے اوپر چلے گی، کدھر چلے گی؟ اب قوم مذاق اڑا رہی ہے، اور پھر حتیٰ کہ اور بھی بے شمار باتیں۔ قوم کو یقین نہ آیا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جب کشتی تیار ہوگی، رب نے فرمایا سونے جو تیرے ہیں نا ان کو کشتی کے اندر سوار کر لے، جو ہیں نا تیرے اپنے جو تیرے ہیں انہیں سوار کر لے۔ جناب نوح علیہ السلام کا جو کلمہ پڑھنے والے جو صحابی تھے انہیں سوار کیا، اور حتیٰ کہ ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی کے اندر سوار کیا۔ اب جب وہ کشتی کے اندر سوار ہو گئے نا، پھر جو قوم کہہ رہی تھی دریا کوئی نہیں، سمندر کوئی نہیں، کشتی چلے گی کیسے؟ پھر جب اللہ کی طرف سے آئے نا عذاب، پھر دیکھا اس قوم نے کہ جلتے ہوئے تندوروں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، پانی جلتے ہوئے تندوروں سے ابلا، اور اس قدر پانی کے روئے زمین کے اوپر پانی کی پانی ہو گیا۔ سارے کے سارے کافر، سارے کے سارے نافرمان، سارے کے سارے گناہگار اللہ نے نیست و نابود فرما دیے۔ جو جناب نوح کی کشتی میں سوار تھے اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائے، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، باقی جتنے بھی تھے اللہ نے سب کو غرق فرما دیا تھا، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ اب جس وقت جناب نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے، باقی پوری قوم، پورا علاقہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا غرق ہو رہا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھی تباہ ہونے والا ہے، میرا سگا بیٹا بھی تباہ ہونے والا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو نے کہا تھا جو تیرے ہیں ان کو بچاؤں گا، جو تیرے اور میرے نافرمان ہیں ان کو غرق کروں گا۔ مولا میرا بیٹا بھی غرق ہونے والا ہے، مولا میرا بیٹا بھی برباد ہونے والا، سونیا میرے بیٹے کو تو بچا لے۔ رب العالمین کی طرف سے آواز ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، سونیا اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب سگا بیٹا اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، رب نے فرمایا انہ لیس من اہلک، سونیا اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کا بھی نافرمان ہے، رب کے نبی کا بھی نافرمان ہے، اس نے تیری دعوت کو قبول نہیں کیا ہے، اس نے حق اور سچ کے پیغام کو قبول نہیں کیا ہے۔ جب اس کا رستہ الگ ہے، منزل الگ ہے، مشن الگ ہے، کردار الگ ہے، اس کے اعمال الگ ہے، فرما سونیا اب اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب یہ نافرمان ہے تو رب العالمین باوجود بیٹا ہونے کے بھی اس کو بھی زندہ چھوڑے گا نہیں، اس کو بھی غرق کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی کا بیٹا ہے۔ آج کچھ لوگوں کو اپنے نسب پہ بڑا فخر ہے کہ میں فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہوں، میں فلاں علامہ صاحب کا بیٹا ہوں، میں فلاں تگڑے خاندان کا بندہ ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یاد رکھنا کہ وہاں صرف نسب نہیں دیکھا جاتا، وہاں نسب کے ساتھ ساتھ کردار دیکھا جاتا ہے، وہاں تقویٰ دیکھا جاتا ہے، یہ بندہ شریعت کا پابند کتنا ہے۔ اس لیے سے نسب کے اوپر فخر نہیں ہونا چاہیے، اگر شکر ادا کرو، اگر اللہ نے اعلیٰ نسب سے تمہیں پیدا کیا ہے تو اس نسب کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی سنوارنے کی کوشش کرو۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں جناب شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا جرم کیا تھا؟ بددیانتی کرتی تھی، ملاوٹ کرتی تھی، کاروبار کے اندر ہیر پھیر کرتی تھی، ناپ تول کے اندر کمی پیشی کرتی تھی۔ جناب شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، منع کیا کہ ایسا کام نہ کرو، اللہ کا سخت عذاب آئے گا، لیکن قوم نہ مانی۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب بھیجا کہ سورج کی تپش کو اللہ نے تیز کر دیا، اور سورج کی شعاعیں صرف ان کے گھروں کے اوپر نہیں، گھر کے دروازوں سے، گھر کی کھڑکیوں سے اندر اس قدر تپش انہوں نے پیش کی کہ وہ گھر کے اندر بھی تڑپنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ اسی دھوپ کی تپش کی وجہ سے، ان کرنوں کی تپش کی وجہ سے وہیں کے وہیں سارے کے سارے خاک کے ڈھیر ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے۔ اس انداز میں اللہ رب العالمین نے ان پر اپنا عذاب مسلط فرما۔ اسی طرح آپ دیکھیں جناب داؤد علیہ السلام کی قوم، جناب داؤد علیہ السلام ان کی قوم، ان کا جرم کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا وہ 7 دن مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام ہے 6 دن شکار کر سکتے ہو، 7ویں دن شکار کی اجازت نہیں ہے، 7ویں دن شکار کی اجازت، 1 دن ریسٹ کرنی ہے اور مچھلیوں کو بھی ریسٹ دینی ہے، 6 دن تمہیں شکار کی اجازت ہے، لیکن قوم نہ باز آئی، قوم نے پھر ہیرا پھیری کی، قوم نے پھر شکار کیا۔ اب اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آ گئے۔ اب اللہ نے صرف منع کیا تھا یہ کام نہیں کرنا ہے، 1 دن شکار نہیں کرنا ہے، لیکن قوم باز نہیں تو اللہ نے عذاب نازل کر دیا، اور عذاب بھی کیا آیا؟ 1200 لوگ تھے جو اس جرم کے اندر شامل تھے، اللہ رب العالمین نے 1200 لوگوں کو بندر بنا دیا،
انہیں بندر بنا دیا، سارے کے سارے بندر بن گئے، اور 3 دن تک وہ بندر دنیا کے اندر زندہ رہے، اور پھر 3 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کے اوپر موت طاری کر کے سب کو اللہ نے نیست و نابود فرما دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے ساتھ اعلان بھی فرمایا، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین نے ان کی شکلیں بدل کے، انہیں بندر بنا کے، پھر انہیں مار کے، اللہ رب العالمین نے پچھلوں اور اگلوں سب کے لیے اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سابقہ قوموں کا ذکر قرآن مجید میں اس لیے فرماتا کہ تم عبرت حاصل کرو، دیکھو کہ ان کے جرم کیا تھے، ان کے جرائم کیا تھے، ان کی نافرمانیاں کیا تھی، اور پھر ان نافرمانیوں کے بعد اللہ نے ان کو عذاب کیا مسلط کیا۔ آج دیکھیں کہ کون سی نافرمانی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، کون سی نافرمانی ہے؟ کیا ہم ملاوٹ نہیں کرتے، ہم بددیانتی نہیں کرتے، ہم ناپ تول کے اندر کمی پیشی نہیں کرتے، ہم رب کے اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے؟ انہیں تو ایک حکم تھا کہ شکار نہیں کرنا ہے، ہمیں کتنے کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ کام نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، کیا ہم حرام نہیں کھاتے؟ رشوت نہیں دینا، رشوت لینا نہیں، ہم رشوت لیتے اور دیتے نہیں ہیں۔ سود نہیں کھانا، ہم کھاتے نہیں، ہم سود دیتے نہیں ہیں، ہمارے سودی کاروبار نہیں ہے۔ برائی کا ارتکاب نہیں کرنا، ہم نہیں کرتے۔ کتنے کام ہیں کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، جن سے منع کیا ہم وہ کرتے گئے، جن کے کرنے کا حکم دیا ہم وہ نہیں کرتے۔ یہ نافرمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے آقا حضور کے غلاموں، جس وقت قوم نافرمانی کے اندر لگ جاتی ہے، ایک بندہ نافرمانی کے اندر لگ جاتا ہے، رب العالمین یا تو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا رہتا ہے، ڈیل دیتا رہتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے ڈیل ہی تو دی تھی، 500 سال تک اللہ نے ڈیل دی۔ تھا کون؟ سرکش تھا، باغی تھا، رب کا دشمن، رب کے رسول کا دشمن تھا، اور خدائی کا دعوے دار تھا، 500 سال ڈھیل دی۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے، خدا کا دشمن، خدا کا باغی، رسول کا دشمن، رسول کو اذیت پہنچانے والا، رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو اذیت پہنچانے والا، اور 500 سال اللہ نے اسے بادشاہت بھی دی اور ڈھیل بھی دی۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے وجہ یہ تھی کہ شام کو وہ بھی جب رات ہوتی تو مصلی بچھا کے رب العالمین کے دربار میں عرضی پیش کرتا تھا، مولا میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاکار ہوں، مولا مجرم و نافرمان ہوں، لیکن مولا میں خدائی کا دعوے دار تو ہوں، لیکن جانتا میں بھی ہوں کہ خدا حقیقی تو ہی تو ہے، مالک تو ہی تو ہے، خالق تو ہی تو ہے۔ یہ زبان سے کہتا تو تھا لیکن دل سے توبہ نہیں کرتا تھا، لیکن زبان سے کہنے کی وجہ سے مولانا روم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو ڈھیل دیتا گیا۔ آج نہیں تو ہو سکتا ہے کل یہ سچی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے ہفتے کے بعد سچی توبہ کر لے، ہو سکتا ہے مہینے کے بعد کر لے، سال کے بعد کر لے۔ 500 سال اللہ نے مہلت دی، لیکن جب باز نہ آیا نا تو پھر اللہ رب العالمین نے فرعون کی پوری فوج کے اوپر ٹڈیوں کو مسلط کیا، ٹڈیوں نے ان فوجیوں کو نیست و نابود کیا، اور پھر جو قوم بچی تھی اور فرعون بچا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے لگے، اللہ نے انہیں دریا سے پار فرما دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرعون اور کل فرعونیوں کو غرق فرما دیا، اور اللہ رب العالمین آج بھی اس کو نشان عبرت بنا دی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت قوم نافرمانی کے اندر لگ جاتی ہے، اللہ پہلے مہلت دیتا ہے، پہلے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، یہ کہاں تک جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے نافرمانی سے باز آ جائیں، ہو سکتا ہے یہ میری دربار میں رجوع کر لیں، یہ میرے دربار میں لوٹ کے آ جائیں، لیکن جب قوم نہیں مانتی نا، باز نہیں آتی، اپنے گناہ اور نافرمانی کو نہیں چھوڑتی، پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے۔